3 لفظ آپ نے سنے ہیں، ایک اسلام، ایمان، اسلام اور احسان۔ حدیث جبریل وہ زیر بحث آئی تو اس میں کلام کیا گیا تھا۔ ابھی جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ تصوف کیا چیز ہے۔ آج دن میں سبق کے اندر بات آئی تھی، تصوف المہند کے اندر ابتدا میں وہ سلسلوں کا تذکرہ آیا۔ تو مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح عقائد کے لیے، اس علم کے لیے بعض قواعد اہل فن نے وضع کیے، اسی طرح فقہ کے معاملے میں اہل فن نے بعض قواعد وضع کیے، اسی طرح یہ جو آیا تھا احسان، تزکیہ جسے کہا جاتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح، اس کے لیے اہل فن نے اس کے طریقہ کار پر چند قواعد کو وضع کیا اور ان کو نام دے دیا تصوف کا، علم تصوف۔ تو یہ جو فن تصوف ہے، یہ تزکیہ اور احسان کے لیے جو قواعد وضع کیے گئے اہل فن کی طرف سے، ان کے مجموعے کا نام علم تصوف ہے۔ اب جس طرح اصول حدیث میں اختلاف ہے، اصول تفسیر میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی، دیگر فنون کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح فن تصوف میں بھی ان کے اہل فن کا اختلاف ہے۔ کبھی کسی نے کسی طریقہ کار کو ٹھیک سمجھا، کسی نے اس کو غلط سمجھا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک ہمارے اکابر کا تذکرہ ہے، ہمارے اکابر کی بات ہے، تو اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے بھی فن تصوف کو استعمال کیا ہے، ہمارے اکابر نے بھی فن تصوف کو استعمال کیا، لیکن ہمارے اکابر نے فن تصوف کو سر پہ نہیں بٹھایا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے فن تصوف کو استعمال کرنا، ایک ہوتا ہے فن تصوف کو سر پہ بٹھا لینا۔ سر پہ ہمارے اکابر نے نہیں بٹھایا، البتہ استعمال کیا تھا۔ یہ استعمال کرنا اور سر پہ بٹھانا، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے بیعت کی تھی۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی یا لکھوائی، چند مسائل پر انشاءاللہ کبھی وہ بحث آئے گی، وہ کیا تھا، ایک کتاب لکھوائی۔ وہ کتاب لکھوا کر حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بھجوائی گئی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اچھا، مولانا گنگوہی کون ہیں؟ یہ حاجی صاحب کے مرید ہیں، اور حاجی صاحب کے لیے جب القاب لکھتے ہیں تو بڑے القاب لکھتے ہیں، اور یعنی جن سے بیعت کی ہے تو کتنا بڑا سمجھتے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو کتنا احترام ہوگا اور کتنا وقار ہوگا ان کی نظروں میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ لیکن جب کتاب پہنچی، کتاب چند مسائل کے متعلق تھی، یہ جو سنت بدعات، یہ جو بحث چل پڑی تھی ہمارے اکابر اور اہل بدعت کے درمیان، ان مسائل کے متعلق ایک تحریر تھی، کتاب تھی حاجی صاحب کی طرف سے۔ جب وہ کتاب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچی تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو وہاں جا کر جلا دو، اور نسخے جلوا دیے۔ وہ خادم کہنے لگا حضرت حاجی صاحب کی کتاب ہے۔ تو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہم نے حاجی صاحب سے بیعت کی ہے تصوف میں، نہ کہ فقہ میں۔ فقہ میں وہ ہمارے پیچھے چلیں گے، نہ کہ ہم ان کے پیچھے۔ فقہ میں رشید احمد حاجی امداد اللہ کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ حاجی صاحب رشید احمد کے پیچھے چلیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ تصوف کو استعمال تو کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں جو لوگوں نے تصوف کے نام پر خرافات گڑی ہیں، رباب اور یہ باجے اور یہ تماشے اور یہ دیگر چیزیں، ان سے اہل اللہ وہ ساز وہ بری ہیں۔ یہ چیزیں تصوف میں نہیں ہیں۔ تصوف تو اصلاح باطن کا طریقہ ہے کہ آپ ایک شیخ کے پاس گئے، آپ ایک عالم کے پاس گئے، آپ ایک بزرگ کے پاس گئے، ایک صحیح العقیدہ متبع سنت شخص کے پاس گئے، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ جی میرا میلان گناہوں کی طرف ہے، میری طبیعت گناہوں کی طرف جاتی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، آپ میرا علاج فرمائیں، آپ میری تربیت فرمائیں، آپ میری اصلاح فرمائیں۔ تو اس طرح میری اصلاح فرمائیں کہ میں گناہ کی طرف جاؤں نہ جاؤں، اور جب بھی کبھی میری طبیعت گناہوں کی طرف وہ لپکنے لگے تو میں باز رہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کیونکہ معصوم تو ہے نہیں، گناہ ہو جائے گا، تو میں اس پر مصر نہ رہوں بلکہ فوراً توبہ کر لوں، تاکہ فاسقین میں میرا شمار، فوراً توبہ کر لوں، فوراً توبہ کر لوں، اللہ کے حضور پہنچ جاؤں۔ یہ میری آپ تربیت فرمائیں۔ تو وہ جب اس کی
تربیت کرے گا اس تربیت کے لیے جو بعض قواعد اہل فن نے وضع کیے ان کو تصوف کہتے ہیں بس۔ اب اس میں جو خرافات اور یہ بدعات اور یہ مصیبتیں داخل کی ہیں وہ تو جن لوگوں نے داخل کی ہیں وہ جانے، ہمارے اکابر اور اہل السنہ والجماعہ میں سے اس فن کو استعمال کرنے والے ان سے بری ذمہ ہیں، تو ہمارے اکابر تو اس کے قائل نہیں ہیں ان خرافات کی۔ لیکن جہاں تک فن تصوف کا مسئلہ ہے بغیر خرافات اور بغیر ان بدعات کے، وہ ہمارے اکابر نے استعمال کیا ہے لیکن سر پہ نہیں بٹھایا۔ یہ علماء دیوبند کی خاصیت ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہوتا ہے اس کو وہی دیتے ہیں۔ جو فن تصوف کا مقام تھا اس کو وہاں پر رکھا، سر پہ نہیں بٹھایا۔ آج لوگ سر پہ بٹھائے پھرتے ہیں، حالانکہ سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے، اس کے اپنی ایک جگہ ہے۔ بھیا مسائل تو ادلہ اربع سے ہی ثابت ہوں گے، مسائل تو قرآن سے ہی اور سنت سے ہی اور اجماع سے اور قیاس سے ہی ثابت ہوں گے، صوفیہ کی باتوں سے تھوڑے ہی ہوں گے، اور ان پر ہمارے عقائد کا دار و مدار تھوڑا ہی ہے، اور ان کی باتیں سامنے آ کر کسی بزرگ کی شتیات سامنے آ کر کسی بھی شخص کی کوئی بات سامنے آ کر تھوڑا ہی عقیدہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ عقیدہ تو وہی ہے، ہاں اس کی بات کی تعویل کرے تاکہ وہ بچ سکے۔ تو یہ آج بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، چونکہ افراد و تفرید کا زمانہ ہے، بعض لوگ تو مطلق انکار کر بیٹھتے ہیں اس فن ہی کا، کہتے ہیں جو اوپر نہیں تھا تو اصول حدیث کون سا اوپر تھا، وہ تو بعد میں بنا ہے، ٹھیک۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس فن کو استعمال بھی کرتے ہیں، پھر سر پہ بٹھا لیتے ہیں جو بات وہاں سے آئے گی من وعن، جیسے وہ اللہ کا قرآن ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ۔ تو علماء دیوبند کی خاصیت یہ ہے جو چیز جس مقام پر ہوتی ہے اس کو اس مقام پر رکھتے ہیں، اور وہی معاملہ انہوں نے فن تصوف کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔